اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ تو جو چینل پر نیو ہیں، پہلی مرتبہ ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو ہمارا موٹیویشن سلسلہ چل رہا تھا کہ شاباش تم کر سکتے ہو کی کتاب میں سے ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک اقتباس لیتے ہیں، ایک موضوع لیتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے، جو کتار میں ہے وہی شمار میں ہے، جو کتار میں ہے وہی شمار میں ہے۔ تو آپ اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ کامیاب ذہن میں جنم لینے والی کامیاب سوچیں دراصل کامیابی کے راہ کی ضامن ہیں۔ تو کامیابی کا اصول بڑا سادہ ہے، جو کتار میں وہی شمار میں۔ مثلاً آپ نے بڑے ہوٹل میں بوفے کے لیے گئے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب ڈشیں اس بندے کے لیے حاضر ہوتی ہیں جو سب سے پہلے ہوتا ہے کتار میں، جو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہ رش کرتا ہے کہ کاش میں پہلے ہوتا۔ تو اسی طرح آپ اگر کتار میں ہیں تو آپ ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو کامیابی کے لیے سب سے جو بڑا اصول ہے، جو کتار میں ہے وہی شمار میں ہے۔ زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کے ٹیبل تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو ایک لائن میں لگنا پڑے گا، تب ہی آپ شمار میں آئیں گے۔ تو زندگی کا اصول سب سے بڑا اور سمپل اور سادہ اصول یہی ہے کہ جو کتار میں ہے وہی شمار میں۔ آپ مثلاً اپنی زندگی میں کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے لائن میں لگنا پڑے گا۔ اب یہاں پر سوالات یہ آتے ہیں کہ اگر ہم اس لائن میں لگیں گے تو ہمارا نمبر کتنے دیر بعد آئے گا، کتنے سال لگیں گے، تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو جب آپ لائن میں لگے ہوں گے تو آپ شمار میں آ جائیں گے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ پھر اپنے فیلڈ میں یا اپنے جو بھی کام ہے اس کے اندر آپ مہارت حاصل کریں گے، آپ کے پاس سکلز آ جائیں گی، آرٹ آ جائے گا، تب جا کے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ لائن میں لگا ہے تو پیچھے سے کوئی بندہ آ کے فوراً فرنٹ پہ آ جاتا ہے، تو ایک وہ ان لیگل وے ہے، یعنی کہ حرام ذریعے سے اس نے آگے آ کے شمار اپنا کر لیا، مثلاً کتار میں سب سے فرنٹ پہ آ گیا اور غلط راستے سے اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو کیا آپ ذہن میں یہ سوچیں گے یار اس بندے نے فلاں طریقے سے کامیابی حاصل کر لی تو مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے؟ نہ، آپ اپنی زندگی کا اصول بنائیں، اصول و ضوابط کے تحت اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی کتار میں شامل کریں۔ مثلاً کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار کوئی کامیابی کا شارٹ کٹ مل جانا چاہیے، کتار میں لگے بغیر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میرا نمبر آنا چاہیے، تو اس طرح ناممکنات میں سے شامل ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے کتار میں لگنا پڑے گا اور پھر اپنے آپ کو شمار کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اب مثلاً کہ اس کے لیے آپ کے پاس دنیا کے نامور جو آرٹسٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی پہلے کتار میں لگے ہیں۔ جب آپ کتار میں لگے ہوں گے تو پھر خود بخود ہی آپ کا شمار ہونے لگ جائے گا، ایک خاص سٹیج پر آپ پہنچ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس 2 معیارات ہیں کامیابی کے لیے۔ ایک مثلاً کہ آپ پچھتاوا اس میں ہے، جب آپ لائن میں لگیں گے تو آپ کے لیے پچھتاوا ہے، اور دوسرا آپ کے لیے ڈسپلن۔ تو سب سے پہلے کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش یار میں یہ کام کر لیتا، پھر مجھے زندگی بھر پچھتاوا نہ رہتا۔ تو یہ ٹھیک ہے، آپ مثلاً لائن میں تو لگیں، جب آپ نے لائن میں نہیں لگنا تو پھر پچھتاوا کیسا؟ تو دوسرا آپ کے پاس ڈسپلن ہونا چاہیے۔ آپ کے لائف میں، آپ کے ہر کام میں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس طرف آپ نے جانا ہے، آپ کے پاس ڈسپلن کی قوت ہونی چاہیے۔ مثلاً کہ آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں، مثلاً آپ کا کوئی پسندیدہ پروگرام آ رہا ہے، کھیل آ رہے ہیں، کسی ٹیم کا میچ ہو رہا ہے، پسندیدہ ڈرامہ آ رہا ہے، پسندیدہ فلم آ رہی ہے، تو آپ نے ان سب چیزوں کو پس پش ڈال کے اپنے موضوع کی جانب، اپنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس طرف آپ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ایک پچھتاوے کی جو کیفیت ہے کہ کاش یار میں اس لائن میں لگ جاتا تو اس طرح کامیابی حاصل ہو جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو اپنے وقت کو مینیج کرتے ہوئے اپنی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ اس میں جہد مسلسل، یعنی مسلسل محنت کرنی پڑے گی، آپ کو موٹیویشن لینی پڑے گی، اور طرح طرح کی اس کے اندر آپ کو، یعنی جسے رگڑا کہا جاتا ہے، رگڑا لگے گا تو تب ہی آپ جو ہے وہ قطار میں سب سے فرنٹ پر آ جائیں گے، یعنی پہلے نمبر پر۔ جو سچی کامیابی ہے وہ امانت داری، دیانت داری
اور زندگی کے اصول و ضوابط طے کرنے میں ہے۔ جب آپ لوگ اپنی زندگی میں ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پھل ضرور دے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کا مکمل یقین کامل اور بھروسہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قطار میں لگے ہوئے کافی انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جو صبر کا پھل ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کا پھل کبھی کڑوا نہیں ہو سکتا، یہ یقین جانے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور پتہ کی بات ہے۔ تو آپ لوگ صبر اختیار کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ تو آپ قطار میں رہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں سر فہرست آ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں، مثلا جس فیلڈ میں بھی ہیں تو پھر آپ اس پہ محنت کریں۔ اگر آپ نے بی ایس فزکس کرنا ہے، بی ایس کیمسٹری کرنا ہے، بی ایس میتھس کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے محنت کریں، فیلڈ میں جائیں، اسٹرگل کریں، تو تبھی جا کر آپ اچھی قطار میں سر فہرست آ جائیں گے۔ دیکھیں یار کتنی گرمی ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، پنکھا بھی بند ہے، پسینہ بھی اتنا زیادہ آ رہا ہے، آپ لوگوں کی خاطر یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ تو یار ویڈیو کو ذرا لائک کر دیا کریں، شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو اس سے ذرا موٹیویشن ہمیں بھی مل جاتی ہے اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، تو اس سے ذرا موٹیویشن مل جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔